مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے اندر جہاں جسمانی طور سے اذیت دے سکتا ہے، خواب کے ذریعے دے سکتا ہے، ایک اور طریقہ یہ کہ انسان کو مالی تکلیف بھی دیتا ہے، اور گھروں میں آتش زدگی، گھروں میں آگ لگانے کا کام بھی یہ کرتا ہے تاکہ ابن آدم کو مالی نقصان ہو اور انسان اس سے پریشان ہو۔ آئیے روایت اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرما رکھا جب تم لوگ سونے کو چلو تو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان اس طرح سے حیوانوں کو جیسے چوہوں کو ایسی چیزوں چراغ کی طرف لاتا ہے اور تمہارے مکانوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا شیطان مالی نقصان بھی کرتا ہے انسانوں کا، جسمانی اور ذہنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ چوہوں کو بہکاتا ہے۔ آپ نے فرمایا رات میں سو تو دیا بجھا کر سو، ورنہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے، چوہا جا کر پھر اس دیے کو گرا دیتا ہے، دیا گرنے سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور ابن آدم کو نقصان ہوتا ہے، انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب رات میں ہم جب بھی سوئے یہ پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر آگ فائر وغیرہ کہیں جل رہا ہو، دیا وغیرہ جل رہا ہو تو بجھا دے، ورنہ شیطان چوہے کو بہکا کر چوہا جا کر پھر دیا گرا دیں گا اور اس سے آگ لگ جائیں گے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو جسمانی اور ذہنی اذیت ہے اسی کے اندر اور کیا کرتا ہے وہ اور دیکھتے ہیں۔ ایک اور کام جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آ کر انسان کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ جو ہے کم از کم زندگی میں نہ صحیح موت کے وقت تو اس کے شکنجے میں آ جائے، موت کے وقت اس کے چال بازی میں آ جائے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور آپ ایک دعا کیا کرتے تھے، دعا کا ترجمہ اس طرح سے آپ فرماتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو ہے گر کر ہلاک ہونے سے، عمارت میں دبنے سے، ڈوبنے سے، جلنے سے پناہ چاہتا ہوں، موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ میں پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے، پتہ یہ چلا اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شیطان موت کے وقت آتا ہے، جھنجھوڑتا ہے تاکہ کم از کم انسان جو ہے یہاں غلطی کر جائے موت کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ پتہ چلا شیطان موت کے وقت حاضر ہوتا ہے، آتا ہے، کم از کم زندگی میں کچھ نہ کر سکے تو آخر وقت میں وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا کچھ کر دے کہ انسان اس کا ساتھی بن جائے، اس کے شکنجے میں پھنس جائے، یاد رکھیے، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ذہنی اور جسمانی اذیت میں ایک کام اور کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت بچوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پیدائش کے وقت شیطان بچوں کو تکلیف دیتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان تکلیف پہنچاتا ہے، مطلب ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی والدہ اس کو جو ہے جنم دیتی ہے، شیطان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر مریم اور اس کے بیٹا اس سے محفوظ رہے، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے، کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی، اللہ جو میری اولاد ہے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ یہ دو لوگوں کو چھوڑ کر سب کو تنگ کرتا ہے، پیدائش کے وقت یاد رکھیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں انگلی چبھاتا ہے، مطلب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی چبھاتا ہے تاکہ بچہ اس سے روئے، اور ہم جانتے ہیں بچہ پیدا ہوتے بہت روتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ شیطان آ کر اسے تکلیف پہنچاتا ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہم اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے اولاد کی پیدائش کے بعد، یہ ایک اہم بات ہے۔ تو یہ جسمانی تکلیف میں یہ بھی جو ہے بچوں کے ساتھ شیطان کرتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اور کیا کرتا ہے ذہنی اور جسمانی تکلیف میں، یہ بھی سنیے آپ۔ شیطان تعاون، پلیگ کی بیماری پھیلاتا ہے، یاد رکھیے تعاون پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اس امت کے لیے نہیں، اس لیے کہ شیطان پھیلاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے جو ہے نیزوں اور تعاون کی بیماری سے ہوگا، اور جو جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی۔ تو پتہ چلا جنوں کے کچوکے، جنوں کے چبانے سے ایک بیماری ہوتی ہے، تعاون جس کو کہتے ہیں، ایپیڈیمک، مطلب ایک ساتھ کوئی بیماری پھیلتی ہے، ہزاروں لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، ایسی بیماری آپ سے فرماتے جو اس میں مرے گا میری امت کا وہ شہید کہلائیں گا۔ تو لہٰذا بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں، جسمانی اور ذہنی اذیتوں میں یہ شامل ہے۔
شیاطین بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بیماری جو شیطان پھیلاتا ہے جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ استحاضہ جس کو کہتے ہیں، مطلب عورتوں کے ماہواری کے علاوہ بھی کچھ خون کا جانا، جس کو استحاضہ مطلب وہ حائضہ نہیں ہوتے لیکن استحاضہ کہتے ہیں، ایسے خون کے جانے میں وہ ہر بار طہارت کریں گی اور نماز اپنی قائم کر سکتی ہے، ٹھیک۔ تو استحاضہ بھی بیماری یاد رکھیے جو شیطان کی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، ٹھیک۔ مطلب استحاضہ ایک بیماری ہے جو شیطان عورت کے رحم میں جاتا ہے، یوٹرس میں، اور جا کر اپنے پیر سے رگڑ دیتا ہے، جس رگڑ کی وجہ سے خون نکلتا ہے، استحاضہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے اس سے عورت جو ہے ناپاک نہیں ہوتی ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، بس ہر بار اسے طہارت لینا پڑیں گی اور اپنی نماز مکمل کر سکتی ہے۔ تو استحاضہ یہ بیماری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو جسمانی اور ذہنی اذیتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح جسمانی اور ذہنی اذیتوں میں ایک اور کام کیا کرتا ہے آپ سنیے، وہ یہ ہے انسان کے کھانے پینے اور گھر میں جو ہے شامل ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دستر پہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک صحابی کو دیکھ کر آپ مسکرائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم نے شروعات میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، بیچ میں بسم اللہ پڑھی، شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا، جب تم نے بسم اللہ پڑھی وہ خے کر کے چلا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا شیطان ہمارے کھانوں میں شامل ہوتا ہے اگر ہم اللہ کا نام ان کھانوں پر نہیں لیتے، لہٰذا جب بھی ہم کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کر کھائے، ورنہ شیطان اس کام میں شامل ہوں گا، اور شیطان جب اس کام میں شامل ہوں گا تو ظاہر سی باتیں برکت چھین جائیں گی، اور ظاہر سی باتیں انسان کی بھوک بھی نہیں مٹیں گی، اور بہت ساری چیزیں جو تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہر بار ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح شیطان جو ذہنی اور جسمانی تکلیف دیتا ہے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، جو وہ جسمانی تکلیف دیتا ہے وہ آسیب زدگی، مطلب شیطان کا انسانی جسم میں داخل ہو جانا، آسیب زدگی، شیطان کا انسانی جسم میں داخل ہو جانا۔ اور یاد رکھیے شیطان انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں روز قیامت ان کا کیا انجام ہوگا، اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے جو لوگ ربا سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے روز قیامت مگر اس حالت میں کہ جیسے شیطان نے ان کو چھوا ہے، شیطان ان کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور جیسا چھو کر شیطان نے باولا کر دیا ہے، پاگل۔ تو یہ قرآنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ شیطان انسانی جسم میں جا سکتا ہے، چونکہ کیا ہے جیسے شیطان نے اسے چھوا ہو جس سے وہ باولا پاگل ہو گیا ہے، قرآن نے کہا۔ تو پتہ چلا شیطان انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور داخل ہو کر انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آسیب زدگی یہ بھی ہے، اور شیطان کا انسانی جسم میں داخل ہونا، اس کے تعلق سے صحابہ، تابعین، تابع تابعین اور سلف صالحین کے بہت سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو جسمانی اور ذہنی اذیتوں میں شامل ہیں جو شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ آسیب زدگی کو انشاءاللہ ہم بعد میں تفصیل میں دیکھیں گے اور اس کے علاج کی طرف بھی جائیں گے کہ کسی کو اگر شیطان لگ جائے، لپٹ جائے تو وہ اس کا علاج کس طرح سے کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔